حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ نفل روزوں کی بھی کیا ہی خوب بہاریں ہیں۔ آج اگو کی میں بھی الحمدللہ سحری اجتماع بھی ہوا، بھی جو ہے وہ افطار کا سلسلہ بھی ہے، دعائے افطار میں ہم یہاں ماڈل ٹاؤن اگو کی میں جمع ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جہاں جہاں شامل ہیں، آپ بھی خوب شعبان کی برکتیں حاصل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس میں روزے رکھتے تھے، اور شعبان کی 15ویں رات، خاص وہ جو رات عام بخشش کی رات ہے، جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات وہ بد نصیب لوگ جو اس رات عام بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں، جو اس رات جہنم سے چھٹکارا پانے کی خاص رات میں بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں پاتے، جو اللہ پاک کی خاص رحمت جو برس رہی ہے اس سے محروم کر دیے جانے کی، جن کے لیے وعیدیں بیان کی، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو کینہ رکھنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کینہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مقام پر حدیث پاک ہے، فرمایا بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ اس قدر یہ خطرناک چیز ہے، یہ دین کو تباہ کرنے والی چیز ہے کینہ، بغض رکھنا۔ اچھا، اس کی تعریف اور اس کا حکم سمجھیں، کیونکہ اس کا علم سیکھنا ضروری بھی ہے، اور نالج نہیں ہوتا تو بعض اوقات انسان اس لیے بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دور میں اس کو عذر، جہالت کو عذر نہیں مانا جائے گا، مجھے پتا نہیں تھا، علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، اور شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ فرمایا جا رہا ہے کیا تم باز آئے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شیطان چاہتا ہے تم میں دشمنی ڈلوا دے، تمہارے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھیں، کینہ رکھیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے۔ غور کریں، وہ لوگ جو کسی کے بارے میں دل میں بغض لے کے پھر رہے ہیں، کینہ لے کے پھر رہے ہیں، ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بلا عذر شرعی بغض و کینہ رکھنا۔ حضرت سیدنا عبد الغنی نابلسی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے، حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے۔ اب یہ شب برات میں عام معافی کی رات میں بھی جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں ان میں یہ شامل ہے جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہے،
آج چھوٹی چھوٹی بات دل پہ لے کے سال سال تک دل میں نفرت، بغض، کینہ رکھتے، ایک دوسرے کی عداوت پیدا کر لیتے، رشتوں میں توڑ پیدا کر دیتے. اچھا قطع رحمی الگ سے، شب برات میں جو محروم لوگ ہیں ان میں قطع رحم کرنے والے، رشتہ کاٹنے والوں کا الگ سے بیان ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کا الگ سے بیان ہے، یہ بغض و کینہ رکھنے والوں کا الگ سے بیان ہے. تو رشتہ داریاں نہ کاٹیں، آپس میں دشمنیاں پیدا نہ کریں، نفرتیں نہ پھیلائیں، محبتیں بانٹنے والے بنیں، جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں. ہمارا اسلام ہمیں جوڑ کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا نہیں، کاٹنے کا نہیں. بلا عذر شرعی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جب وہ قطع تعلق کرنا منع کیا گیا. اب چھوٹی چھوٹی بات پہ اب دیکھیں عجیب معاملہ ہے، ماں باپ سے کئی لوگ ناراض پھر رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض. کون سا آپ کے اندر جو ہے وہ ایسا شرعی معاملہ تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر دیا؟ ہماری دنیا، دنیاوی چیزیں، ایگو، ہماری انا، ہماری ضدیں، ہماری جو ہے وہ یہ جو جس چیز کا ہم اپنے خود پسندی، یہ چیز ہمارے اندر جو ہے وہ نفرتیں پیدا کیے ہوئے ہیں. خدا را اپنے آپ کو اس گندے کام سے بچائیں، اس بغض و کینہ جیسے حرام اور گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اس کے علاج کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ میں چند چیزیں اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ بغض و کینہ کا علاج کیسے کیا جائے. ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کرتے رہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ایسی پیاری دعا بیان کی ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی اے ہمارے دل میں ایمان اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. اللہ سے دعا مانگتے رہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور اے رب ہمارے بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. اچھا پھر اس کے اسباب دور کیے جائیں، کیونکہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، ریزن ہوتی ہے. بغض و کینہ کے اسباب میں غصہ، بدگمانی، شراب نوشی، جوا بھی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. غصہ اور بدگمانی یہ عام ہے گھروں میں. شوہر بیوی پر بدگمان ہے، بیوی شوہر پر بدگمان ہے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی کر رہے ہیں. بولے کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا ذہن ہی نہیں بن پا رہا. بدگمانی الگ سے حرام ایک کام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا یہ بدگمانی کینہ پیدا کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان پیدا کریں، اچھا خیال اپنے دل میں جمائیں، اور جو ہے وہ غصے سے بچیں. والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتا ہے غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ پاک کو یہ چیز پسند ہے، احسان کرنا، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا. اس کے اسباب دور کیے جائیں، اور جو ہے وہ غصے سے بچیں، بدگمانی سے بچیں، تاکہ کینہ پیدا نہ ہو. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتیں مل جائیں، تکبر نہ کرے. اب کئیوں کے دل میں یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اکتاہٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سخاوت کی عادت ڈالیں. اس سے بھی بغض و کینے سے بچنے کا جو ہے وہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. اچھا سلام و مصافحہ کی عادت پیدا کریں. یہ بغض و کینہ ختم کرنے کا بہترین ذریعہ سلام و مصافحہ کی عادت، سلام میں پہل کرنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، اور جو ہے وہ معانقہ کرنا. یہ کینہ ختم کرتا ہے. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، عداوت دور ہوتی ہے. تحابو تحابو، یعنی تحفہ دو محبت بڑھے گی. تو یہ سلام، مصافحہ، کوئی شرعی جو ہے وہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، معانقہ. اب یہ ساری چیزیں. اچھا بے جا سوچنا چھوڑ دیں. بغض و کینے کا ایک بہترین علاج جو ہے وہ اوور تھنکنگ ہے، اس سے بچنا. بغض و کینے کا بہترین علاج اوور تھنکنگ سے بچنا، بے جا سوچنا چھوڑ دیں. جو اوور تھنکنگ ہے یہ بھی انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بغض و کینہ کی طرف لے جاتی ہے. عموماً کسی کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے رہنا، یا اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچتے رہنا کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں بولا، ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، بے جا سوچتے رہنا،
کسی کے بارے میں، اس سے بھی دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، شیطان جڑیں پکڑ لیتا ہے اور بغض پیدا کرتا ہے، آپس میں عداوتیں پیدا کرتا ہے۔ تو کسی کے متعلق بے جا سوچنے سے بچتے رہیں اور آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں، اللہ کی یاد میں دل کو لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جمائیں، درود و سلام پڑھیں، تلاوت کریں، استغفار کریں، ذکر کی عادت ڈالیں، لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے پروردگار کی طرف دل کو لگائیں، لو لگائیں اپنے رب سے۔ اچھا، پھر ایک اور علاج بغض و کینہ کا، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ محبت کینے کی ضد ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں سے محبت کریں گے تو کینے کو دل میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور دیگر فضائل بھی ملیں گے۔ مسلمان سے محبت کرنا، مسلمان کی ملاقات کرنا، مسلمان کی زیارت کرنا، اس کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں، عیادت کرنا، غم خاری کرنا، دل جوئی کرنا۔ تو یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو یہ بغض و کینے کی جو ہے وہ دوری کا سبب بنے گا، بغض و کینے سے بچائے گا۔ اور سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں، سوچیں اور عقل مندی سے کام لیں۔ کینے کی بنیاد عموماً دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر لینا دانش مندی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر اپنے دل میں کینے کو ہرگز جگہ مت دیجئے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی اللہ پاک اس کا حساب بڑی نرمی سے لے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ انہیں فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ کیسی پیاری 3 عادتیں بیان کی، یہ اولیاء کرام کی صفات ہیں۔ اس روایت میں اور بھی روایتوں میں اس مضمون کا جو ہے وہ مواد ملتا ہے، اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں جس میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی، اللہ پاک انہیں جو ہے وہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 3 عادتیں اپنائیں، تعلق توڑنے والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی عادت بنائیں، جو دوری اختیار کر رہے اسے قربت دیں، جو نفرت پیدا کر رہے اس کو محبت دیں، جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے تم اس سے تعلق جوڑو، فرمایا جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو۔ کیا کمال کی عادتیں ہیں! ایک کاش ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، آفس میں، محلے میں یہ چیزیں عام ہو جائیں، ہر مسلمان ان عادات کو اپنا لے، بغض و کینے سے بچے، حسد سے بچے، عداوتوں سے بچے، نفرتوں کو پھیلانے سے بچے۔ یہ اچھی عادتیں اپنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ حلم، ٹالرنس، برداشت، بردباری اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، بدگمانی سے بچیں، دل آزاری سے بچیں، حق تلفیوں سے بچیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو اگو کی ماڈل ٹاؤن میں جمع اس وقت جو ہے دعا افطار میں آنے والے عاشقان رسول، ان سے بھی میں گزارش کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، جہاں جہاں آپ ہمیں سن یا دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، جہاں کہیں سلو نہیں ہے سلو کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور سلو کر لیں کہ شب برات عام معافی کی رات میں انشاءاللہ الکریم جب وہ یہ فضیلت بھی پا لیں گے کہ جو مسلمان کینے سے پاک دل لے کر آتا ہے، اللہ پاک رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ کینہ رکھنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کے جب تک کینہ نہ ختم کر لیں، سلو کر لیں، آپس میں محبتیں بانٹنے کا ذہن بنائیں، دل کے ساتھ کہہ لیں بالکل نفاق نہ ہو دل میں، سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کے مکان کی ضمانت دی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے مکان کی بشارت دی ہوئی ہے، ضمانت دی ہوئی ہے، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے چھوڑ دیں، سلو کر لیں، نفرتیں ختم کر دیں، خاندانوں